میں ہوں سگیر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج بات کریں گے سانحہ 9 مئی کے حوالے سے، سزا یافتہ مجرمان کے حوالے سے، جو کہ ایک بہت بڑا ریلیف ملا ان کو۔ کچھ دن پہلے فوجی عدالتوں سے 67 مجرمانوں کو مختلف نوعیت کی سزائیں سنائی گئی تھیں، جس کا دورانیہ 2 سال سے لے کے 10 سال تک تھا، اور اب ان میں سے 19 مجرمان جو ہیں ان کو انسانی بنیادوں پر رحم کی اپیلیں انہوں نے دائر کی تھیں، پٹیشنز دائر کی تھیں، تو ان کو اس میں ریلیف دے دیا گیا ہے، اور ان کی جو باقی ماندہ سزا تھی وہ کم تھی، جو کہ شاید 3 4 یا 5 ماہ تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو جو ہے وہ اپیل ان کی جو ہے ہو گئی ایکسیپٹ، اور ان کو اب رہا کر دیا گیا ہے، یعنی ان کو رہا کیا جا رہا ہے، اور کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ سارے 19 جو اس میں سزا یافتہ مجرمان ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ اور ان کی اگر تفصیل دیکھی جائے تو تفصیل آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس میں جو آئی ایس پی آر کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا، اس کے مطابق 48 پٹیشنرز جو کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا تھا، یہ اعلامیے میں کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ 19 مجرمان کی جو پیٹیشنز تھیں ان کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کر لیا گیا ہے۔ چونکہ ہم نے اپنے پروگرام میں ناظرین پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی مجرمان ہیں ان کو پورے حقوق جو ہیں وہ فراہم کیے گئے ہیں، قانونی حقوق ان کو پورے فراہم کیے گئے تھے، اور ان کو اپیلوں کا حق بھی دیا گیا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی اپنے پروگرام میں واضح کیا تھا کہ وہ جتنے بھی مجرمان ہیں جو سانحہ 9 مئی میں جو فوجی عدالتیں ہیں ان سے سزا یافتہ ہیں، ان کو سب سے پہلے اپنی اپیل دائر کرنے کے لیے جو فورم استعمال کرنا پڑے گا وہ ہوگا چیف آف آرمی سٹاف کا۔ تو یہ چیف آف آرمی سٹاف کا ہی فورم استعمال ہوا، اور ان کو دیگر عدالتوں میں جانے کا وہ ضرورت نہیں پڑی۔ تو 19 جو لوگ تھے اس میں پی ٹی آئی کے کارکن تھے، ان کو ریلیف دیا گیا ہے، اور ان کی اگر تفصیل دیکھی جائے، ان کے نام جو آئی ایس پی آر کی جانب سے سامنے آئے ہیں، اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہیں محمد ایاز، اس کے بعد سمیع اللہ، لئیک احمد، امجد علی، یاسر نواز، سعید عالم، زاہد خان، محمد سلیمان، اس کے علاوہ حمزہ شریف، محمد سلمان، عاشر بٹ، محمد وقاص، سفیان ادریس، منیب احمد، محمد احمد، محمد نواز، محمد علی، محمد بلاول اور محمد الیاس شامل ہیں۔ یہ 19 ٹوٹل پی ٹی آئی کے کارکن تھے جن کو ریلیف دیا گیا اور ان کی سزا کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ان مجرمان کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد اب رہا کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو رہا کیا جا رہا ہے، جو بھی ایک ضابطہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو اب رہا کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور یہ جلد ہی مکمل ہو جائے گا، شاید آج ہی یہ رہائی کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ جو دیگر مجرمان ہیں ان کے پاس اپیل کرنے اور قانون اور آئین کے مطابق دیگر قانونی حقوق جو ہیں ان کو برابر دیے گئے ہیں، وہ بھی اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں قانونی طور پر۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ سزاؤں کی معافی جو ہے منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ جو فوجی عدالتوں سے انہیں پہلے سزائیں ہوئیں اور اس کے بعد اب ان کو جو ریلیف ملا، تو اس حوالے سے یہ ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ یہ نظام ہمدردی اور رحم کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے، اور اس سے قبل اپریل 2024 میں قانون کے مطابق انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 20 مجرمانوں کی رہائی کا حکم بھی صادر کیا گیا تھا، یعنی اس سے پہلے 2024 میں 20 مجرمان جنہوں نے سزا پائی تھی ان کی رہائی کا بھی حکم دیا گیا تھا، اور اسی طرح ان کی رحم کی اپیلیں جو تھیں ان کو بھی منظور کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ ایک بڑا ریلیف ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس حوالے سے چونکہ پچھلے دنوں جب آرمی کورٹ سے فوجی عدالتوں سے ان پی ٹی اے کے کارکنوں کو سانحہ 9 مئی کا جرم ثابت ہونے پر اور ثبوتوں کے اور شواہد کی روشنی میں سزا دی گئی، مختلف سزائیں تھیں اور جن کی نوعیت مختلف تھی، 2 سال سے لے کے 10 سال اس کا دورانیہ تھا، تو اس سارے معاملے کو لے کے بہت زیادہ تنقید بھی سامنے آئی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی تنقید ہوئی، ویسے بھی عوامی سطح پر بھی بڑی تنقید کا سامنا رہا، لیکن اس پہ آئی ایس پی آر کی جانب سے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں یہ کہا گیا کہ جو بھی طریقہ کار ہے
اور اس کے مطابق چونکہ یہ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن تھا اور اس کی روشنی میں ہی فوجی عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد باقاعدہ بتایا بھی کہ وہ کہاں کہاں جا سکتے ہیں اپنی اپیلوں کو لے کر، اور ان کو کیا قانونی حق ہیں اپنی سزا کے حوالے سے۔ تو آج یہ واضح ہو گیا کہ جو ایک وعدہ کیا گیا تھا اور اس کے مطابق ان کی سزا بھی رہتی تھی، لیکن اس کو انہوں نے اس میں ختم کر دیا، چونکہ ایک ثوابدیدی اختیار تھا، اور اس کو ختم کر کے ان کی جو پٹیشنز تھیں ان کو منظور کیا گیا، اور اب ان سب لوگوں کو رہائی مل گئی ہے۔ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے، کہ ایک اچھی چیز ہے کہ چلیں جو ورکر ہے اگر انہوں نے غلطی کی بھی تو ان کو غلطی کا احساس ہوا، اور آئندہ وہ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے، چونکہ دیکھیں جو ہماری سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں ان کا تحفظ اور ان کا تقدس بہت ضروری ہے، یہ ہم پر لازم ہے بینگ پاکستانی، تو یہ ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، نہ کہ ان کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنائیں یا افراتفری پیدا کریں۔ تو یہ ایک غلطی ہوئی، اور جس طرح بھی ہوئی یہ بہت اس پہ ڈبیٹ ہو چکی ہے، لیکن بہرحال اب اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ ان مجرمان کو یا ان جو اس میں ملوث پائے گئے تھے جن کو سزا ہوئی تھی، اب ان کی سزائیں ختم ہو چکی ہیں، 19 کی سزائیں ختم ہو چکی ہیں، باقیوں کے بارے میں بھی جو ان کی پیٹیشنز ہیں اس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے، اور بہت حد تک ممکن ہے کہ وہ سزائیں بھی ختم ہو جائیں گی، ان کو بھی ریلیف مل جائے گا۔ تو ناظرین یہ ایک اچھی خبر ہے، اور اس سے ایک سیاسی عمل بھی مزید مضبوط ہوگا، اور جو ایک تنقید کا سلسلہ تھا اس میں بھی کمی آئے گی، جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے ایک تشویش پائی جا رہی تھی اور ایک تنقید کی زد میں تھی اس وقت سے یہ فیصلہ جب آیا تھا، تو اس میں بھی بہت زیادہ کمی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔